ہاں آپ بولو. ہر طرف اس میں کوئی شک شبہ تو ہے نہیں کہ کیا ہر طرف سچ ہی سچ ہے. اس میں کوئی شک نہیں, جہاں دیکھتا سچ ہی چیز ہے. سر یہ سچ کی تصدیق جو ہم کرتے ہیں یہ کس کے مقابلے میں کرتے ہیں؟ جھوٹ بھی ہے, جھوٹ بھی چیز ہے. ہاں جھوٹ بھی ہے وہ کیا ہے؟ جو سچ نہ ہو. ہم تو سچ ہی نہیں رہتا. کس کے مقابلے میں سچ کو تصدیق ہے؟ ہاں کس کے مقابلے میں سچ کی تصدیق ہے؟ دیکھو سچ کیا ہے تو جھوٹ کیا ہے. اور جب آپ یہ کہتے ہو کہ آپ کو ہر چیز سچ نظر آتا ہے تو پھر آپ کے لیے جھوٹ کیا ہے؟ جب سچ نظر نہ آئے گا تو جھوٹ ہوگا. تو ویسے قدرت نے ہر چیز کی ایک ضد پیدا کی ہے. چیزیں اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہیں, اپنی مخالفت سے, اور رات دن سے, دن رات سے, حاصل محرومیوں سے انسان سراب. تو سچ جس چیز کو ہم کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے, وہ اس کی پہچان ہے. اگر خالی سچ ہو تو پھر اس کی پہچان نہیں رہے گی. صرف سچ ہو تو صرف ایمان ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا. کوئی اس کے مقابلے میں کفر ہوگا تو پھر ایمان کی پہچان ہوگی. کوئی باغی ہوگا تو اطاعت کا پتہ چلے گا. شروع دن سے ایسا چلا رہا ہے, اور اس نے بغاوت کی اور ان لوگوں نے اطاعت کی. اطاعت کرنے والے موجود تھے, بغاوت کرنے والے موجود تھا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو جاگنے والے اور سونے والے برابر کیسے ہو سکتے, اور دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب النار دوسرا کون سا ہے؟ اصحاب النار یا اصحاب الجنہ برابر نہیں سکتے. چلنے والا ٹھہرنے والے کے برابر نہیں سکتا, دیکھنے والا اندھے کے برابر نہیں سکتا, دن رات کے برابر نہیں سکتا, روشنی اندھیرے کے برابر نہیں سکتا. الگ الگ ضد ہے نا, تضاد چلا آ رہا ہے. تیسرے مطلب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ باطل نہیں ہے تو باطل اس لفظ میں بھی ہے. اس لفظ میں بھی باطل ہے کہ باطل نہیں ہے, جھوٹ نہیں ہے, تو جھوٹ تو موجود ہوا نا. مطلب وہ ان اٹ سیلف موجود ہے کہ ہر چیز حق ہے اور چیز ہے. دوسرے بتایا گیا کہ ہر چیز باطل کوئی نہیں ہے, تو باطل ایک لفظ موجود ہے جس کا ایک مفہوم ہوگا. کوئی اسم نہیں ہوگا جب تک اس کا مسمى نہیں ہوگا. اس نے اپنی ڈسٹربنس دور کرنے کے لیے شک بھی چل کر دیا. یہی ہے, اچھا کیا مطلب اپنی ڈسٹربنس دور کی, سب کے لیے ڈسٹربنس ہوگی. یہ راستے میں حال تھا, دور کر دیا, اور یہ دور کر آپ سب کے راستے میں حال ہو گئے. اس کو پہچان نہیں آئی اس بات کی, سمجھے بات. بہرحال تو جھوٹ موجود ہے. مثلا یہ تو خیر بڑی صداقتیں ہیں نا کہ اس میں تو باب میں ضرور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کام, اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے پیغمبر نامزد کر دیے, پیغمبروں نے کہا ہمیں نامزد کر دیا گیا, میں نبی ہوں. صداقت ہی صداقت. ایک آدمی جو نبی نہیں تھا اسے کھڑا ہو کر میں بھی نبی ہوں. اب یہ جو نامزد نہیں ہے اور نامزد ہونے کا اعلان کر رہا ہے, تصدیق اور ہے کو نہیں, یہ جو ہے نا صداقت کے انداز میں جھوٹ ہے. بات نہیں چاہے تو لاہور میں ایک واقعہ ہوا, ایک آدمی اپنا نام کہتے میرا نام خدا ہے. تو کیسے کہتا ہے خدا؟ کہتے میں نے یہ کام سارے سب کچھ میں نے بتایا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں آسمان کو مالک ہوں تو میں ہی مالک ہوں. کہ تیرے پاس ثبوت؟ کہتے اس نے کون سا ثبوت دیا ہے؟ ثبوت کی تو بات ہی بنی ہے. تم اس کو مانتے ہو تو وہ اللہ کہلاتا ہے, میں مجھے مانتا نہیں ہوں, جس لیے مجھے خدا نہیں مانتے. بات یہ ماننے سے بھی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ جس نے سچ پیدا کیا ہے, باطل موجود ہے, خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ بالباطل. خیر پیدا کرنے والے نے ہی شر پیدا فرمایا,
بلکہ شیطان کو آپ نے پیدا فرمایا تھا، تو تسلیم کے ساتھ ایک شیطان کھڑے کر، تو باطل تو موجود رہے گا. اب اس سے نجات جو ہے یہ تمہارا حق ہے، صداقت ہے. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ سب برابر ہو گئے، برابر نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہے نہیں ہوگا. ایک آدمی جو ہے نا وہ سب کو برابر کرنے والا، ایک کہانی سناتے ہیں لوگ، ایک پیر صاحب نے خلیفہ نامزد کیا کہ جا کے تم اس علاقے میں تبلیغ کرو. چلا گیا. بعد میں وہاں سے کچھ لوگ آئے تو پوچھو بھی کیسا جا رہا ہے، کہ ٹھیک جا رہا ہے، سب راضی ہیں اس پر، کہ میرے پاس بھیجو. آئے کہ سننا سب تیرے میں راضی ہے، سب راضی ہیں، سب ایک جیسے راضی ہیں. آپ نے اس کو معذور کر دیا کہ تو نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا. سچ بولے گا سب تو راضی نہیں ہوں گے، تو لہٰذا جو ہے نا سچ بولنا بذات خود اس پر سب راضی نہیں ہوں گے. سچ کو تسلیم سارے نہیں کریں گے، تو فطرتوں میں ہے یہ بات. ختم اللہ علی قلوبہم. اب جس کے دل پر مور لگ گئی ہے وہ کیسے برابر ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ باطل چیز موجود ہے صداقت کے ساتھ. کچھ لوگ جو ہے وہ پہلے ہی شہید پیدا ہوئے، روحیں شہید پیدا ہوئی ہیں. اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ پیدا ایسے ہوئے کہ بس مور لگ گئی ہے، اب اس کو کان بند ہے، آنکھیں بند ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی. تو باطل موجود ہے. یہ فکرہ آپ جو کہتے ہیں کہ آپ کے خیال میں سب سچ ہے، یہ فکرہ آپ ہی کے خیال میں مل نظر ہے. اگر آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ سچ ہے، یہ سارا ہی سچ ہے، تو پھر آپ کی زندگی جو ہے نا اس کے اندر کو اور ہی انقلاب پیدا ہو جائے گا. کہنے والا میں اس حال میں نہیں کہتا کہ سچ ہے، وہ بندہ کچھ اور ہو کے کہتا ہے. یہ سچ سارے کا تسلیم کر گئے، ڈر کے کہہ گئے ہوں گے، آپ تسلیم کر گئے ہوں گے. اس کا اگر اظہار واقعی یہ مشاہدے میں آ گیا کہ سچ ہے، پھر ایک اور بندہ پھر ایسے نہیں رہتا جیسے آپ سمجھ رہے ہیں، کچھ اور ہی چیز ہو جاتی ہے. کہ آپ سرسری کہہ رہے ہیں، یہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے. اچھا سرسری کہہ رہے ہیں کہ سچ ہے. سچ کا دیکھنا، ہر ایک چیز میں سچ کو دیکھنا، صداقت کو دیکھنا، یہ بہت ہی خاص بات ہے. یہ آدمی اس وقت دیکھتا ہے جب وہ آدمی ایسا نہیں رہتا جیسے انسان ہوتا ہے، اس کے ساتھ بہت کچھ ہو چکا ہوتا ہے. ہو جانے کے بعد پھر وہ مطلب یہ ہے آپ خود سارا سچ بن جاؤ تو پھر شاید سارا سچ مل جائے کائنات میں. سب سچ بن جاؤ، سب سچ ہو جانے والا بہت کم انسان ملے گا. تو جو تھے وہی تھے. اس کے بعد سے آگے ذرا دقت یہ ہے، صداقت جو ہے اس کا احساس ہو سکتا ہے، اس کی پہچان ہو سکتی ہے. مکمل صداقت جو ہے نا کائنات میں ایک دفعہ آئی ہوگی. صادق کے اول اور صادق کے عظیم آخری صادق ایک ہی ذات ہے. اس کے بعد مکمل صداقت جو ہے نا پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات باندھی ہے. پھر کوشش یہ ہے، کوشش سے صداقت حاصل کرتے جاؤ. تو سچ کے مقابلے میں جھوٹ ہے بھائی، اس کے اندر موجود ہے. اور یہ پیدا کرنے والے کا اپنا ہی اس نے ایسے پیدا کیا ہوا ہے. یہ کھیل جاری ہے، بلیک اینڈ وائٹ. ہر انسان جو ہے وہ ہر وقت صداقت میں نہیں رہ سکتا، اور اطاعت والا جو ہے وہ بغاوت کرتا رہتا ہے. تبھی یہ حکم ہے استغفار کا. استغفار کا مطلب ہے کہ نیک عابد بھی تھوڑا سا پٹک جائے گا، خیال اپنے مقام سے پٹک جاتا ہے، بندہ پٹک جاتا ہے. استغفار کا مقام رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. جو کچھ رکھا ہے وہ ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جو معطل ہو جائے. استغفار کا مقام ہی ختم ہو جائے نہیں، رہے گا، آخری دم تک رہے گا. تو استغفار ثابت کرتا ہے کہ کوئی چیز ہے ایسی. وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، بس ضرور کچھ ہے. تبھی مطلب بار بار صبح شام کہتے رہتے ہیں سیدھا رستہ دکھا اللہ، سیدھا رستہ دکھائی چلا جا. تو کہیں نہ کہیں مطلب اس میں اندیشہ ہے کہ سیدھے راستے سے انسان الگ ہو جائے. اب بات میرے صداقت ہے، لیکن مکمل صداقت جو ہے ہر چیز صداقت نہیں ہے، کیونکہ اس میں خطرہ ہے بڑا زبردست. اس کے حال میں خطرہ یہ ہے کہ پھر ابلیس بھی سچ ہے اور اس کے چیلے بھی سچ ہے، اسلام بھی سچ ہے، اسلام کے مخالف بھی سچ ہے. وہ بھی حق ہے، وہ بھی حق ہے. اس سے زیادہ دنیا میں جھوٹ کو نہیں. اگر یہ کہا جائے کہ دونوں ٹھیک ہیں، دونوں ٹھیک ہو نہیں سکتے. ماننے والے اور ہیں اور انکار کرنے والے اور ہیں. تو اگر آپ یہ انکار کرنے والے کو نہ پہچانو گے تو آپ کا تسلیم جو ہے یہ مشکوک ہو جائے گی. اگر آپ باطل کو نہیں پہچانو گے تو حق شناس کبھی نہیں سکتے. پہلے اس نے کہا لا الہ، لا سے شروع ہونے والی بات ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود. کہ نہیں کدھر سے آ گیا جبکہ ہے. تو
معبود تو ہے وہ، آپ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، بولے جو سمجھ رہے اس کے علاوہ، گویا کہ اس کے علاوہ معبود سمجھنے کا خطرہ موجود ہے. تو پہلے سے کہا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی بات ہے یا ہو سکنے کا امکان ہے، یا ذہنوں میں اندر ایک ایسی چیز گنجائش ہوتی ہے اس کے علاوہ کسی چیز کی اطاعت کرنے لگ جائے انسان، اس کے علاوہ تو حق کے ساتھ باطل موجود ہے. یہی پہچان ہے، حق کی پہچان ہے، حق کا تعارف. ورنہ کیسے پتہ چلے گا؟ ایک ختم ہو جائے تو کہتے ہیں دوسرا بھی کمزور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اس کا ہونا ضروری ہے، کافر کا ہونا ضروری ہے. یہ آپ کے ایمان کی پہچان ہے. کافر ہی ختم ہو جائے تو میرے خیال ہے پھر یہ بھی ختم ہو جائے گا، ماننے والا بھی ختم ہو جائے گا. یہ یونیفارمٹی ہے نہیں کبھی. آپ بولو.